بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کیسی ہیں؟ امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم اسلامیات جماعت پنجم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کر رہے ہیں۔ اس کا ہم نے باب 2 سٹارٹ کیا ہوا ہے، ایمانیات و عبادات۔ اس کا الف پارٹ ایمانیات ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب عبادات کا ٹاپک آ رہی ہے، اس میں بھی آج ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے، ٹاپک نمبر 3 عیدین۔ اس کی ہم ریڈنگ بھی کریں گے اور مشق بھی کریں گے۔ تو آئیں اس ٹاپک کو عیدین کا جو ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اس کی ریڈنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک نمبر 3 عیدین۔ دین اسلام مسلمانوں کو ایک سال میں خوشی منانے کے کئی مواقع فراہم کرتا ہے۔ ان میں سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایسے ہی 2 مواقع ہیں۔ ان دونوں عیدوں کو عیدین کہتے ہیں۔ عید الفطر، مسلمان رمضان مبارک کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو عید الفطر مناتے ہیں۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کا انعام ہے۔ نماز عید سے قبل مسلمان فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر کچھ غلہ یا رقم بطور صدقہ غریبوں کو دی جاتی ہے، جسے فطرانہ کہتے ہیں۔ یکم رمضان المبارک سے عید کی نماز سے پہلے تک کسی بھی وقت فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے غریب، مسکین اور ندار لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ روان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کو عید قربان بھی کہتے ہیں۔ یہ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید اس واقعے کی یاد میں منائی جاتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کو قبول فرمایا اور جنت سے ایک مینڈا بھیجا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے دن جانور قربان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ قربانی کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ قربانی بے حد اجر و ثواب والا عمل ہے۔ قربانی مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ عیدین کے احکام و آداب۔ مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہایت گرم جوشی سے مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی۔ عید کے دن سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد مسلمان عیدگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز عید میں عام نماز سے کچھ زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ نماز عید کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ اس خطبے میں مسلمانوں کو آپس میں پیار و محبت اور ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے۔ انہیں قربانی اور فطرانے کے مقاصد سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سنیں۔ عید کے موقع پر چند آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عید کے دن نہا دھو کر نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا، جبکہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھائے بغیر جانا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے اور واپس گھر لوٹتے ہوئے الگ الگ راستہ اختیار کرنا سنت ہے۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ ان تہواروں کے علاوہ مسلمان عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ عیدین کے معاشرتی فوائد۔ مسلمان ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ معاشرے میں بھائی چارے و غم خواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
عیدین غریبوں اور مسکینوں کی امداد کا ذریعہ بھی ہے۔ عید کے خطبے میں لوگوں کو مختلف دینی مسائل کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان کی معاشرتی اصلاح کی جاتی ہے۔ دین اسلام عیدین کے موقع پر نمود نماز اور اسراف سے پرہیز کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عیدین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق منائیں اور مستحق لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ جاننے کی بات، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ یہ یاد رکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب اس کے مشق، اس کا کوشچن نمبر 1 ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کوشچن نمبر 1 ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف ہے، عید الفطر منائی جاتی ہے۔ الف یکم شعبان، بے یکم رمضان المبارک، جیم یکم شوال اور دال یکم ذی القعدہ۔ تو اس میں ہم لکھیں، کس پہ ٹک کریں گے؟ جیم پہ، کہ عید الفطر منائی جاتی ہے یکم شوال کو۔ بے ہے، عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے 10 ربیع الاول، 10 رجب، 10 شعبان، 10 ذی الحجہ۔ تو ہم دال پہ ٹک کریں گے، 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے عید الاضحیٰ۔ جی میں اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ہم الف پہ ٹک کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اب دال ہے، تو عید کی نماز میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت۔ تو اس میں الف پہ ہم ٹک کریں گے کہ عید کی نماز میں 2 رکعت نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ اب نیکسٹ ہے، یہ پارٹ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے پڑھی جاتی ہیں۔ الف پارٹ تکبیرات، بے موستی اور جیم تسبیحات اور دال مسنون دعائیں۔ تو ہم الف پہ ٹک کریں گے، تکبیرات، عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ اب کوشچن نمبر 2 ہے، خالی جگہ پور کریں۔ الف ہے، دین اسلام نے مسلمانوں کو ایک سال میں ڈیش منانے کے کئی مواقع فراہم کیے ہیں۔ تو اس میں ہم لکھیں گے کہ دین اسلام نے مسلمانوں کو ایک سال میں خوشی منانے کے کئی مواقع فراہم کیے ہیں۔ اب یہ بات ہے، عید الفطر رمضان مبارک کے روزوں کا ڈیش ہے۔ تو اس میں ہم لکھیں گے عید الفطر رمضان مبارک کے روزوں کا انعام ہے۔ جی بارے عید کے لیے ڈیش نہیں دی جاتی، تو اس میں لکھیں گے عید کے لیے اذان نہیں دی جاتی۔ اب دار عید کے خطبے کو ڈیش سے سننا چاہیے، اس میں ہم لکھیں گے عید کے خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ یہ بات ہے، قربانی کے جانور کے ڈیش کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو اس میں ہم لکھیں گے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اس طرح ہمارا کوشچن نمبر 2 بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب کوشچن نمبر 3 ہے، نصوص جواب لکھے، یعنی کہ شارٹ کوشچن، ان کے آنسر لکھنے ہم نے۔ اس میں الف ہے، عیدین سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں ہم لکھیں گے دین اسلام مسلمانوں کو ایک سال میں خوشی منانے کے کئی مواقع فراہم کرتا ہے۔ ان میں سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایسے ہی 2 مواقع، ان دونوں عیدوں کو عیدین کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے۔ اب بے پارٹ ہے، فطرانہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا بھی ادھر پیچھے لکھا ہوا ہے آنسر۔ فطرانہ کسے کہتے ہیں؟ نماز عید سے قبل مسلمان فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر کچھ غلہ یا رقم بطور صدقہ غریبوں کو دی جاتی ہے، اسے فطرانہ کہتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے۔ عجیب پارٹ، عیدین کے موقع پر ہمیں غربا اور مساکین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے عیدین کے موقع پر ہمیں غربا اور مساکین کو بھی اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے۔ یہ آپ نے اس کے آنسر میں لکھنا ہے۔
अब नेक्स्ट पार्ट है द ईद की नमाज के खुतबे में मुसलमानों को किन बातों का दर्स दिया जाता है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, ये देखिए, इस खुतबे में मुसलमानों को आपस में प्यार व मोहब्बत और हमदर्दी का दर्स दिया जाता है। यहाँ तक आपने लिखना है इसको। अच्छा, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 है तफसीली जवाब लिखे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, इनके आंसर हमने लिखने। इसमें अलिफ क्वेश्चन क्या है, ईदैन की अहमियत और अहकाम लिखें। तो इसके आंसर में आपने लिखना है कि मुसलमान ईद उल फितर और ईद उल अज़हा नहायत गर्म जोशी से मनाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ईद की नमाज के लिए अजान और इकामत नहीं कही जाती। ईद के दिन सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद मुसलमान ईदगाह में जमा होते हैं और 2 रकात नमाज अदा करते हैं। नमाज ईद में आम नमाज से कुछ ज़ायद तकबीरात कही जाती हैं। नमाज ईद के बाद इमाम साहब खुतबा देते हैं। इस खुतबे में मुसलमानों को आपस में प्यार व मोहब्बत और हमदर्दी का दर्स दिया जाता है। इन्हें कुर्बानी और फितराने के मकासद से आगाह किया जाता है। मुसलमानों को चाहिए कि वो इस खुतबे को खामोशी और तवज्जो से सुने। यहाँ तक आपने इसका आंसर लिख दें। अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन बेज यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, ईदैन के मुआशरती फ़वाइद व इसरात बयान करें। ये भी इधर पीछे लिखा हुआ है, ये देखिए, ईदैन के मुआशरती फ़वाइद। इसमें नंबर 1 है मुसलमान एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। नंबर 2, मुआशरे में भाईचारे और गमख्वारी का जज्बा पैदा होता है। नंबर 3, ईदैन गरीबों और मिस्कीनों की इमदाद का ज़रिया भी है। ईद के खुतबे में लोगों को मुख्तलिफ दीनी मसाइल की तालीम दी जाती है और इनकी मुआशरती इस्लाह की जाती है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स सर मेरे ख्याल में, हाँ जी, 2 क्वेश्चन थे इसके लॉन्ग। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक नंबर 3 ईदैन जो है वो कंप्लीट हुआ। इसकी हमने रीडिंग भी की और मशक भी। उम्मीद है आपको इसकी मशक जो है वो समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।